بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میری جس کتاب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کا نام ہے قائد اعظم کی نجی زندگی، مسلک، شادی اور اولاد۔ میرا خیال ہے قائد اعظم کی نجی زندگی ایک ایسا موضوع ہے جس کو شاید ہمارے مورخین نے بہت زیادہ حساس سمجھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت کم بات کی گئی۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لائق ہے اور بہت اہم ہے کہ جو بھی عظیم رہنما ہو، ظاہر ہے آخر میں وہ ایک انسان ہوتا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک ذاتی نجی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو کسی سے محبت ہوئی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسے کسی سے زندگی میں نفرت رہی ہو، اس کی اپنی زندگی کے عقائد ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، اولاد سے اس کی بنتی ہو نہ بنتی ہو۔ یہ ایسے پہلو ہیں جن پہ تاریخ آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ جس وقت ہم کسی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ذات کو سمجھنے سے شاید اس کی سیاسی اور انتظامی فیصلوں کے بارے میں بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس کی شخصیت زیادہ واضح طور پہ قارئین کے سامنے آتی ہے۔ اس کتاب پہ میں نے شاید اس لیے کام شروع کیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ قائد اعظم کی جو زندگی کے نجی پہلو ہیں، مثال کے طور پہ ان کے کتنے بچے تھے، مثال کے طور پہ، تو وہ شیعہ تھے، سنی تھے، اسماعیلی تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، کہ اس کے بارے میں بہت کم لکھا گیا۔ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جی میں قائد اعظم کا پوتا ہوں، اور اپنے نام کے ساتھ جنہ لگانا شروع کر دیا، اور اس وقت صدر مملکت نے ان کو 20 لاکھ روپے عطا کیے، شاید یہ 2000 کی بات ہے، اور اس پہ انہوں نے ایک مکان بنایا، یعنی صدر مشرف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، انہوں نے اس زمانے میں 50,000 روپے ان کا ماہانہ مشاہرہ مقرر کیا۔ پاکستان کے کسی شہری کے لیے مشاہرہ مقرر کرنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، یا شاید کسی کو بھی نہ ہو، لیکن کسی کو اس وجہ سے دیا جائے کہ وہ کہے کہ قائد اعظم کا میں پوتا ہوں، اور پورے ملک میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ قائد اعظم کا بیٹا تھا ہی کوئی نہیں، تو پوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صدر مملکت اور وزیر اعظم تو خیر مورخین نہیں ہوتے، لیکن پورے سیکریٹریٹ میں کیا وہاں پہ جو سول سرونٹس تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا، اور اسے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ نوازا جاتا رہا، اور پھر اسی طرح ایک قتل کے الزام میں ایک گرفتار ملزم پولیس کی حراست میں ہلاک ہوا، تو اس میں بھی دعویٰ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ قائد اعظم کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ قائد اعظم کی جو تاریخ ہے ان کے خاندان کی وہ لکھی جائے۔ تو اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک عقائد قائد ہے جو قائد اعظم کے عقیدے کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہے عیال قائد جو قائد اعظم کے خاندان کے حوالے سے اس کتاب میں بات کی گئی ہے۔ عقائد قائد میں یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ قائد اعظم اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوئے تھے جو حاضر امام کو مانتے ہیں، اور جب قائد اعظم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو سر آغا خان سوئم 8 سال کی عمر میں اسماعیلی امام بن گئے، اور قائد اعظم جو تھے وہ پھر اس کانسیپٹ سے یا اس تصور سے جو ہیریڈیٹری امامیٹ ہے اس سے شاید وہ اتنے زیادہ سہمت نہیں تھے، اور انہوں نے پھر اپنا ایک غیر مسلکی دین یا عقیدہ اپنا ساری زندگی رکھا۔ مثال کے طور پہ جیسے ان کی شادی ہونی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی اہلیہ مسلمان ہو، تو ان کی اہلیہ ایک سنی عالم مولانا نذیر احمد خجندی، جو کہ مولانا شاہ احمد نورانی ایک پاکستان کے مشہور سیاسی اور مذہبی رہنما گزرے ہیں، JUP نورانی جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے سربراہ بھی تھے، تو ان کے سگے تایا تھے، تو ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، جو کہ ایک سنی عالم تھے، نذیر احمد خجندی۔ لیکن اگلے ہی دن علامہ حسن نجفی جنہوں نے نکاح پڑھایا قائد اعظم کا بیگم جنہ کا، تو وہ اثنا عشری شیعہ تھے، یعنی کہ قائد اعظم جو تھے انہوں نے کسی ایک مسلک سے، اسماعیلیزم سے یا اثنا عشری یا اہل سنت سے مستقل وابستگی نہیں رکھی، اور اپنے اسلام کو ہمیشہ غیر مسلکی رکھا۔ اور کیونکہ غیر مسلکی مسجد تو ہوتی کوئی نہیں، کوئی امام ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں کسی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، تو لہٰذا اس کا حل یہ تھا کہ وہ معاملات جس میں مسجد یا عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نکاح یا
قبول اسلام یا نماز جنازہ یا وصیت یا اس طرح کے جو مسلم فیملی لاء کے میٹرز اور دوسرے ہیں، تو اس میں قائد اعظم کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ روٹیشن میں مختلف عقائد کی مسجد سے رجوع فرما لیتے تھے۔ تو کافی تفصیل ہے اس میں کہ یہ قائد اعظم کے یہ جو تصورات تھے اس میں کیسے وہ آہستہ آہستہ کرسٹلائز ہوئے اور کیسے قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا۔ جو دوسرا حصہ ہے ایال قائد کا، اس میں قائد اعظم کی خاندان کی 10 نسلوں کا ذکر ہے پچھلے 350 سال۔ یعنی میں قائد اعظم کے خاندان کی تاریخ 1750 سے اس کتاب میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں اور وہ 2020 تک آتی ہے، یعنی تقریباً 270، یعنی تقریباً قریب 350 سال۔ تو اس میں قائد اعظم کی 10 جنریشنز کا ذکر ہے ان کے خاندان کی، جس میں سے 5 جنریشن قائد اعظم کے انسیسٹرز کی آباء و اجداد کی ہیں، یعنی قائد اعظم کے والد، دادا، پردادا اور پھر پردادا کے والد اور ان کے دادا۔ یعنی ہیرا جی لوہانا سے ہم بات شروع کرتے ہیں، پھر آگے ان کے بیٹے میک جی، پھر ان کے بیٹے پریم جی، پھر ان کے بیٹے پونجا بھائی، پھر ان کے بیٹے جنا پونجا، اور پھر چھٹی نسل قائد اعظم، اور وہ جو 7 بہن بھائی تھے قائد اعظم کو ملا کے، تو وہ چھٹی نسل بنتی ہے جس کا اس کتاب میں حوالہ ہے۔ اور پھر آگے ہم قائد اعظم کے ڈسینڈنٹس پہ، یعنی ان کی جو اگلی نسلیں ہیں ان پہ ہم آ جاتے ہیں۔ قائد اعظم کی بیٹی، اور پھر بیٹی کے بعد پھر ان کے بیٹی کے دونوں بچے نواسہ نواسی قائد اعظم کے، پھر آگے نواسے کے دونوں بیٹے نصری واڈیا کے، نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا، اور پھر آگے جہانگیر واڈیا کے بچے جا واڈیا اور ایلا واڈیا۔ تو 4 جنریشن جو ہیں قائد اعظم کے بعد ڈسینڈنٹس کی، 5 جو ہیں ان کے انسیسٹرز کی، اور 1 جو ہے ان کی اپنی۔ تو یہ 10 نسلوں پہ اس کتاب میں بات ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے نجی زندگی کے پہلو جو کہ شاید پہلے اتنے زیادہ منظر عام پہ شاید نہ آئے ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بحث چلتی ہے، کئی کتابوں میں بھی لکھا گیا کہ جی قائد اعظم نے لنکن دن میں اس لیے داخلہ لیا کہ وہاں پہ ایک دیوار میں دنیا کے مشہور قانوندانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اسٹینلے وولپٹ نے کہا کہ کوئی ایسی دیوار نہیں ہے، اور ایک اور جو مورخ ہیں اور قائد اعظم کے سوانح نگار ہیں جس میں ایسے نام لکھے ہوں۔ تو یہ حقیقت کیا ہے، یعنی کہ یہ دیوار کون سی دیوار کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا تھا وہ کون سی دیوار کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا تھا، تو وہ اس کتاب میں اس پہ بات بڑی تفصیل سے کی گئی ہے۔ قائد اعظم کی نجی زندگی کے اور پہلو، مثال کے طور پہ قائد اعظم پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا غالباً 26 جولائی 1943 کو۔ وہ ملزم کون تھا، اس کے محرکات کیا تھے، اور پھر کیا ہوا، مقدمہ چلا کیا ہوا۔ اس کتاب میں 43 بڑی نادر تصاویر ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی مبینہ قاتل کی جو حملہ آور تھا، جو قتل کرنے میں ناکام رہا، تو اس کا تصویر اور پھر مقدمے کی جو تصاویر ہیں وہ پہلی دفعہ شاید پاکستان میں اس کتاب میں شائع ہوئی۔ اسی طرح قائد اعظم کے سارے ڈسینڈنٹس کی اگلی 4 نسلوں کی جو تصاویر ہیں، تو وہ ایک تصویری تاریخ بھی اس کتاب میں دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتاب بعض ایسے دریچے واہ کرتی ہے قائد اعظم کی نجی زندگی کے حوالے سے جو شاید اس سے پہلے کتابوں میں اتنا کم سے کم پاکستان کی تاریخ نویسی میں بہت تفصیلاً شاید ذکر نہیں تھا۔ قائد اعظم کے خاندان کے حوالے سے معلومات تقریباً ناپید ہیں۔ مثال کے طور پہ قائد اعظم کے والد کراچی کے اسکول میں پڑھاتے تھے، اسکول ٹیچر رہے۔ وہ اسکول آج بھی موجود ہے، چرچ مشن ہائی اسکول، اور شاید ہی اسکول والوں کو خود بھی پتہ ہو کہ قائد اعظم کے والد جنا پونجا اس اسکول میں استاد رہے۔ قائد اعظم کی والدہ محترمہ کے بارے میں بھی اس کتاب میں کافی بات کی گئی ہے کہ ان کا خاندان ایران سے یہاں ہجرت کر کے آیا، اور ان کے جو قائد اعظم کے نانا تھے وہ اسماعیلی امام کے کافی قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور پھر ان کی شادی کیسے ہوئی، اور دیگر معلومات، مثال کے طور پہ قائد اعظم کا وہ نومولود تھے تو عقیقہ، کہ قائد اعظم کی والدہ کا خیال تھا میٹھی بائی کا کہ حسن پیر ایک کافی مشہور بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے مزار پہ، ان کی درگاہ پہ جا کر قائد اعظم کے عقیقے کی جو قربانی ہے وہ کی جائے، اور وہ سمندری راستے سے کراچی سے نومولود محمد علی جناح کو لے کے
ان کے والدین اور دیگر اہل خانہ نکلے اور بھارتی صوبہ گجرات کے کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ویراول کی ایک بندرگاہ ہے، تو وہاں پہ وہ اترے اور وہاں سے پھر بیل گاڑیوں کے ذریعے جنوب شہر کا سفر کیا، جہاں پہ یہ درگاہ موجود ہے، اور وہاں پہ ساری پھر تقریب ہوئی، جشن ہوا، اور وہاں پہ ایک مجذوب نے قائد اعظم کی والدہ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا یہ ایک بہت بڑا نام کرے گا۔ حسن پیر یا جنوب جانے کی یہ بھی وجہ تھی کہ قائد اعظم کے آباء و اجداد پنالی کے گاؤں میں آباد تھے، جو تقریباً جنوب سے 10 میل ہے اور کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ہے۔ یعنی قائد اعظم کے جو آباء و اجداد تھے وہ گجراتی سپیکنگ تھے۔ 4-5 پشتیں پہلے وہ غالباً وسطی پنجاب سے آئے تھے، کیونکہ جو قائد اعظم کا جس ذات برادری سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا وہ راجپوت لوہانہ کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے، جو وسطی پنجاب اور یہ ملتان اور ساہیوال کی بیلٹس کے درمیان کہیں یا اس سے تھوڑا اوپر لیکن موجودہ فیصل آباد سے نیچے ان کا کہیں نہ کہیں مختلف گاؤں میں یہ ساری برادری آباد تھی، تو ان میں سے کوئی ایک گاؤں قائد اعظم کے آباء و اجداد کا بھی ہوگا۔ وہاں سے وہ گجرات میں آ کے منتقل ہوئے اور گجرات میں پھر کئی نسلیں رہیں۔ پھر گجرات صوبہ جو بھارتی صوبہ گجرات ہے، وہاں سے کراچی کیوں آئے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ وہاں پہ 1856 میں ایک قحط آیا اور اس میں بہت بربادی ہوئی، لوگوں کے روزگار گئے، لوگوں کے اموات بھی واقع ہوئیں، اور 56 کا یہ جو سن 1856 کا یہ جو تباہی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ گجراتی زبان میں چھپنیاں یعنی 56 سے مشتق یہ لفظ چھپنیاں کسی بھی بڑی آفت کو کہا جانے لگا، اور یہ لفظ بہت یعنی تقریباً مزید 1 صدی تک مستعمل رہا۔ قائد اعظم کی خاندان ہندو سے مسلمان کیسے ہوا وہ بھی ایک کہانی ہے۔ یہیں گجرات میں قائد اعظم کے جد محترم پریم جی، جو کہ پہلے تو ہندو تھے لیکن انہوں نے مچھلی کا کاروبار ایک مسلمان دوست آدم جی کے ساتھ شروع کیا، تو ہندو برادری نے بائیکاٹ کر دیا کہ جی مچھلی تو یعنی گوشت کا جانور ہے، اور گوشت کا کاروبار کرنا یا گوشت کھانا جو ہے وہ سبزی خور کمیونٹی کے لیے، ویجیٹیرین کمیونٹی کے لیے مذہبی طور پہ قابل قبول نہ تھا۔ انہوں نے پریم جی کو اپنی برادری سے نکال دیا اور پھر وہ خواجہ عبدالرزاق نامی بزرگ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، تو اور اس کے بعد سے پھر ان کی نسل جو ہے وہ مسلمان رہی، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ تو جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو خاندان کا اسلام قبول کرنا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے نعمت تھی بر صغیر پاک و ہند کے لیے کہ ان کے آگے نسلوں میں سے محمد علی جناح کے پائی کی شخصیت نے پیدا ہونا تھا، جنہوں نے پھر ہمیں ایک الگ ملک بنا کے دیا۔ اور قائد اعظم کی جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق خوجہ برادری سے تھا، تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ جتنے لوگ خواجہ عبدالرزاق کے نام پہ مسلمان ہوئے تھے ان کو عام طور پہ خواجہ کہا جاتا تھا، وہ لفظ بگڑتے بگڑتے خوجہ ہو گیا۔ جنوبی ہند میں خے کو کھے پڑھا جاتا ہے تو وہ خوجہ کمیونٹی کہلانے لگی۔ تو یہ ساری معلومات بھی اس کتاب میں کافی تحقیق کے بعد درج کی گئی ہیں۔ پھر ہم قائد اعظم کے مطلب پشتوں کی بات تو ہو گئی جو ان سے پہلے انسیسٹر تھے، لیکن پھر ان کی نسلیں یعنی جو قائد اعظم کے ڈسینڈنٹس تھے اس کے بارے میں پھر یہ ساری بات ہوتی ہے۔ قائد اعظم کے بھائی احمد علی جناح کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ جی وہ کئی کتابوں میں درج ہے کہ جی وہ گورنر جنرل صاحب سے ملنے آئے اور انہوں نے نام میں لکھا احمد علی جناح برادر آف گورنر جنرل، تو قائد اعظم نے کہا جاتا ہے کہ جی ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی وہ اپوائنٹمنٹ کیونکہ لے کے نہیں آئے تھے، تو وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ وقت لے کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ برادر آف گورنر جنرل نہ لکھا کریں۔ اس کتاب میں نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ قائد اعظم نے اپنے بھائی سے ملنے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ قائد اعظم جس وقت پاکستان بنا رہے تھے اور جس وقت پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، تو احمد علی جناح بامبے میں کافی زیادہ بیمار تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، اور 17 دن بعد 1 ستمبر 1947 کو پاکستان کے قیام کے 17 دن بعد ان کا وہیں بمبئی کے ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔
اور مختلف غیر ملکی سربراہان مملکت کے جو تعزیتی رکے ہیں قائد اعظم کے نام ان کے بھائی کے انتقال پہ، تو وہ بھی آرکائیوز میں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ لہٰذا ان کا پاکستان آنے کا یا قائد اعظم کا ان سے ملاقات سے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ایک غلط العام ایک اور ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے عاق کر دیا تھا، تو عاق نہیں کیا تھا، اور بیٹی کے لیے بہت زیادہ رقم چھوڑی تھی، اور اتنی کہ وہ بیٹی عیش و آرام سے زندگی گزار سکے، جو ان کی اکلوتی بیٹی تھی دینا جنا۔ تو اس غلط کی بھی ادھر تصحیح کی گئی ہے کہ عاق یعنی اس کتاب میں کہ عاق کرنے کا جو واقعہ ہے وہ خود ساختہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ اکبر پیر بھائی کا ہے، جو قائد اعظم کی ہمشیرہ مریم پیر بھائی کے صاحبزادے تھے، کہ وہ بڑے نامی گرامی وکیل تھے بمبئی ہائی کورٹ کے۔ تو مسلم لیگ کے مشہور رہنما نے جو آئی چودھری گر ابراہیم اسماعیل چودھری گر، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، تو انہوں نے قائد اعظم کو، جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے، تو مشورہ دیا کہ آپ کے بھانجے ایک بہت بڑے وکیل ہیں، تو اگر ان کو پاکستان کی شہریت یا قومیت دی جائے تو پاکستان کو ان سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو قائد اعظم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ جتنا بھی بڑا وکیل ہو وہ میرا بھانجا بھی ہے، اور اگر میں نے کبھی اپنے بھانجے کو نوازا، چاہے اس پہ میرٹ پہ اہل بھی ہو، تو یہ ایک پاکستان میں ریت یا روایت بن جائے گی کہ بھانجوں اور بھتیجوں کو عہدوں پہ لگایا جائے، اور پھر مثال بھی قائد اعظم کی دی جائے کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ تو قائد اعظم نے یہ کرنے سے گریز کیا، اور اپنے بھانجے کو کسی نہ عہدہ دیا اور نہ عہدے کی پیشکش کی، کہ وہ قائد اعظم اس ملک میں غلط روایات نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو کہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور غلط العام جس کی اس کتاب میں دلائل کے ساتھ تصحیح کی گئی ہے، وہ قائد اعظم کی 2 شادیوں کا معاملہ ہے۔ اس کتاب میں جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، شواہد فراہم کیے گئے ہیں کہ قائد اعظم کی صرف ایک ہی شادی ہوئی تھی، اور وہ محترمہ رتن بائی پٹیٹ سے ہوئی تھی، جو بعد میں مسلمان ہوئی۔ شادی سے تو خیر پہلے مسلمان ہوئی، لیکن جب قائد اعظم اور محترمہ رتن بائی کی اسلام دعا راہ و رسم شروع ہوئے، ایک دوسرے کو جان پہچان شروع ہوئی، تو اس وقت وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن قائد اعظم سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تاثر دینا کہ قائد اعظم نے کسی غیر مسلم سے شادی کی تھی، یا یہ تاثر دینا کہ قائد اعظم نے 2 شادیاں کی تھیں، تو وہ تمام بھی اس کتاب میں تصحیح ان غلط فہمیوں کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ سارے ناظرین میں سے یہ کتاب پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کی معلومات میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ تحقیق پہ مبنی کتاب ہے، یہ آراء پہ مبنی کتاب نہیں ہے، اور اس میں قائد اعظم کی جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، خاندان کی 10 نسلوں 10 جنریشنز 1750 سے لے کے 2020 تک، تو ان کا احاطہ کیا گیا ہے، اور صرف قائد اعظم کی اپنی اولاد کا نہیں، ان کی بیٹی نواسے پڑنواسے جو میں نے شروع میں ذکر کیا، بلکہ قائد اعظم کے ہر بہن اور ہر بھائی کے ڈسینڈنٹس اب تک جو ہیں، جب تک یہ کتاب مکمل ہوئی اور پرنٹ کے لیے نہیں چلی گئی، تو اس وقت تک جو بہن بھائی کے جو ڈسینڈنٹس تھے، اگلی کی نسلیں تھیں، وہ جہاں جہاں موجود ہیں، کراچی میں، بامبے میں، کلکتہ میں، یا برطانیہ میں، یا امریکہ میں، تو ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کرنا اور پڑھنا پسند فرمائیں گے۔